بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ 5 جون 2026 یعنی کہ صرف 3 یا 4 دن کے بعد شہباز حکومت اپنا تیسرا اور موجودہ سیٹ اپ اپنا 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ مہنگائی کے دلدل میں پھنستی قوم کو ایک اور مہنگائی سونامی کا سامنا کرنا ہے، تباہی کے دریا میں ایک بار پھر اترنا ہے۔ بین الاقوامی چیلنج الگ حیثیت رکھتے، لیکن ہم اپنے گھر کا بھی بجٹ نہیں بنا سکتے۔ جب بین الاقوامی ادارے ہمارا بجٹ بنائیں گے تو پھر ہزاروں ارب ڈالر کے قرضے بھی لینا ہوں گے اور ہزاروں روپے کے ٹیکس بھی لگیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بجٹ کے اہداف ہمارے مالیاتی ادارے مکمل نہیں کر پا رہے؟ کیا وہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرضے تو لے لیے جاتے ہیں، عوام پر لگانے کے بجائے ہم قرضے لیتے ہیں قرضہ صرف اتارنے کے لیے۔ بہت سے سوالات کے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں شیخ محمد ابراہیم صاحب، فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین اور چیئرمین ہیں جی اپنا کینن فوم۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب پہلا سوال تو یہ کروں گا جی کہ حکومت نے 22 روپے پٹرول بڑھا دیا اور 22 آج کم کر، تو یہ 2-4 دن پھر کم کر دیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا کا جو پٹرول ہے وہ کم ہو گیا اور کافی کم ہوا ہے۔ لوگ توقع کر رہے تھے کہ کم سے کم 100 روپے پٹرول کم ہوگا، لیکن 22 روپے کم کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پاکستان میں جتنی تیزی سے پٹرول کی قیمت بڑھی ہے، ایکچولی یہ پٹرول کی قیمت نہیں بڑھی، یہ لیوی بڑھی ہے، ٹیکس۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اس کو حقیقی معنوں میں دیکھوں تو یہ حکومت کی ناکامی بڑھی ہے۔ ناکامی اس سینس میں بڑی ہے کہ حکومت کو ٹیکس کی کلیکشن نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے اہداف سے پیچھے تھی۔ IMF کا بھرپور پریشر تھا گورنمنٹ پہ، اور اس پریشر میں ان کو ایک کہہ لیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملا، انہیں ریلیف مل گیا۔ انہوں نے لیوی کی مد میں پیٹرول پہ سیدھا اسٹریٹ ٹیکس گورنمنٹ نے عوام سے وصول کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب اس میں سب سے جو ہمارے لیے نقصان کی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ اس چیز کو اسٹڈی نہیں کر رہی کہ اس کے جو ادارے ہیں جن کا کام ٹیکس کلیکشن ہے اور جن کا کام ہے گورنمنٹ کے ساتھ، جن کا کام ہے کہ بزنس مین کے لیے ایسی پالیسی بنائے کہ ٹیکس کی جو رقم ہے وہ بڑھے، ٹیکس کا والیوم بڑھے، وہ دونوں ہی ادارے فیل ہو چکے ہیں۔ نہ گورنمنٹ نے ایسی کوئی پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں پالیسی دی کہ جس سے ٹیکس کا ریونیو جو ہے وہ بڑھ سکے، ٹیکس کی کلیکشن بڑھ سکے، عام عوام کے اوپر بوجھ کم ہو کے جو لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس دیں۔ انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ جی اس وقت لیوی کی مد میں آسان طریقے سے ٹیکس کی کلیکشن شروع کر دی۔ پاکستان میں آپ دیکھیں پچھلے سال میں تقریباً 19 کے قریب ایسے ملٹی نیشنلز ہیں، فورن FDI ختم ہے، زیرو مائنس میں ہو گئی ہے۔ 19 کے قریب ملٹی نیشنل ادارے ہیں جو پاکستان سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے باہر واپس چلے گئے اپنے ملکوں میں۔ یہاں پہ لوکل انڈسٹری، ٹیکسٹائل سیکٹر جو آپ کے ملک میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے ایکسپورٹ میں، وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اور اس کی ناکامی میں جو عوامل تھے گورنمنٹ نے 1% اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ بڑھتے ہوئے انرجی ریٹس، بڑھتی ہوئی لیبر کاسٹ، ٹیکسز، فریٹس۔ اب یہ پٹرول کا صرف یہی اثر نہیں آتا کہ جی یہ آپ کے عام آدمی پہ بڑھ گیا۔ آپ کراچی سے لاہور تک کا کرایہ دیکھیں کہ کنٹینر میں کتنا فرق پڑا ہے۔ میں بھی کیونکہ یہ عام بندے کی بس کی بات، کرایے کی بات نہیں کروں گا، گاڑی کے پٹرول کی بات نہیں کروں گا، میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ جب آپ کی ہر چیز نے ایکسپورٹ ہونا ہے تو اس پہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہے۔ کیا ایکسپورٹ کی فیکٹریاں صرف کراچی میں لگی ہوئی ہیں؟ لوکل مینوفیکچرنگ والے یونٹس بھی لگے ہوئے۔ آپ کا ملک جو ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹری ہے۔ آپ کے را مٹیریلس تقریباً سارے کے سارے باہر سے آتے ہیں، آپ نے ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کی وہ کراچی سے لاہور کا فریٹ بڑھ گیا، کراچی سے پاکستان کے دوسرے شہروں میں فریٹ بڑھے۔ اسی طرح جب واپس کراچی جاتا ہے مال تو وہ بھی فریٹ بڑھ گیا، وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ سکڑ رہا ہے۔ ہم پچھلے 2005 میں جب آپ کا ڈالر 61 روپے کا تھا، آپ کی پر کیپٹا انکم $1624 تھی۔ آج 281 روپے سے اوپر کا ڈالر ہے اور آپ کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1674 ہے۔
تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کتنے 100 گنا آپ کا جو عام آدمی ہے, آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے, اس کا جو پیسہ ہے وہ کم ہوا ہے. سب سے بڑی پرابلم اس وقت بزنس کو یہ آ رہی ہے کہ ان کا جو رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, ان کا کیپٹل کم ہوتا جا رہا ہے. یہ وار میں انہیں سہولت دینی چاہیے تھی, انہوں نے الٹا کیا. دیکھیں اس وقت مڈل ایسٹ سے آنے والے آپ کے تمام را مٹیریلز بند ہیں تقریباً, ٹھیک ہے جی. اس پہ مڈل ایسٹ کی فیکٹریز بند ہیں, سعودی عرب کی فیکٹریز بند ہیں. جو آپ کے را مٹیریلز ہیں وہ آپ کی ڈپینڈنسی پہلے چائنا پہ بہت زیادہ تھی, اب وہ میرے خیال میں 90% تک چلے گی کہ آپ چائنا کے ڈپینڈنٹ ہے. یورپ آپ سے بزنس ہی, آپ یورپ کے ریٹ ہی نہیں آپ کو وارہ کرتے, آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے را مٹیریلز اپنے منگوا سکے. آپ سارے کی ساری ڈپینڈنسی آپ کی چائنا پہ شفٹ ہو گئی ہے. گورنمنٹ کو لوکل انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, لوکل مینوفیکچررز کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنانی چاہیے. ملک کو تباہی کے راستے سے بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں ٹریڈ کنٹری سے مینوفیکچرنگ کنٹری کی طرف شفٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم بدقسمتی سے آج بھی وہی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے وقت کو ٹپا لیں. ہمارے پاس کم از کم 10 سال کا ایک پلان ہونا چاہیے اس وقت بھی. آپ کو انڈسٹری کو دینے کے لیے کیا سہولیات ہیں, آپ ان پہ ٹیکس کی ریشو بتدریج کم کریں. جب آپ 10 سال کا پلان بنائیں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صبح اٹھ کے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کم کر دے. آپ سیل ٹیکس ہے, آپ کہیں کہ اگر آپ اتنا ٹیکس آتا ہے, ہماری اتنی کلیکشن ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ان کو آپ دیکھتے ہوئے بتدریج کم کرتے چلے جائیں. اسی طرح آپ کی جو انڈسٹری لوکلی آپ کی ضروریات ہیں, آپ باہر سے ان کی امپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ لوکلی طور پہ سہولیات دینا شروع کر دیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کریں. آپ کاٹیج انڈسٹری میں چھوٹے سیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے 10 ایک سیکٹرز کو سلیکٹ کریں, ان کے اوپر سہولیات دے دیں. آپ ان کو 5 سال کے لیے ان کو سہولت دے کے ان کی آؤٹ کم دیکھیں, پھر اسی طرح دوسرے 5 سال کے لیے آپ کچھ اور سیکٹرز کو دیکھ لیں. ایک وقت آئے گا 10-15 سال میں, کیونکہ قومیں بننے کے لیے یا انڈسٹریل ریولوشن لانے کے لیے کیا چائنا دنوں میں, گھنٹوں میں, مہینوں میں چینج ہوا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. کیا ہمارے پڑوس میں انڈیا گھنٹوں مہینوں میں چینج ہوا ہے؟ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے. یہ سالوں پہ محیط بات ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں ایک 8-10 سال کی, کم از کم 10 سال کی پالیسی آج بھی بنانی چاہیے, اور ریئل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بنانی چاہیے. اس میں بیوروکریسی کا انوالومنٹ امپلیمنٹیشن کے لیے ہونا چاہیے, فیسیلیٹیشن کے لیے ہونا چاہیے. پالیسی بنانے کے لیے بیوروکریسی جو ادارے ہیں وہ بزنس مین کے ساتھ, ریئل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, جس کا پیسہ لگا ہے, جس نے امپلائمنٹ دینی ہے, جس نے ٹیکس دینا ہے, اس کو انوالو کریں گے, تب جا پھر کے یہ حل نکلے گا. تب بات بن گئی. شیخ صاحب, بجٹ آ رہا ہے IMF کا, یہ تیسرا بجٹ ہے, ویسے 5واں بجٹ ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ سنا کہ 450 یا 500 ارب کے نئے ٹیکس لگ رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے بڑا خوبصورت لفظ کہا کہ یہ IMF کا بجٹ آ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ حکومت پاکستان کا بجٹ آ رہا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی کی طرف ایک اور برا قدم ہے کہ آپ جیسے صحافی بھی جب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اور میرا جیسا کاروباری آدمی جب بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حکومت پاکستان کا بجٹ ہے, یا پاکستانی عوام کے لیے بجٹ ہے, یا پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے لیے بجٹ ہے, پاکستان کے نوکری پیشہ, ملازمت پیشہ شخص کے لیے بجٹ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF کا بجٹ ہے, اور 400-500 ارب کے نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹیکسز لگنے کی وہی وجہ ہے کہ ہم بیسیکلی روٹ کاز کو ابھی تک پکڑ نہیں رہے. میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیکھیے, ابھی تو آپ کی جو آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, ہم نے تو ابھی اس کو ایڈریس نہیں کیا. 2050 تک آپ کی 52, اس وقت 26 کروڑ پلس آبادی ہو گئی ہے. اگلے 30-20 سالوں میں, 25 سالوں میں اس ریٹ ڈبل ہو جانا ہے. آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی ان امپلائمنٹ کہاں جائے گی, اور آپ کا جو شہروں میں آبادی ہے اس کے اوپر کیا بوجھ آئے گا, آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کی کیا شارٹ فال آنے والی ہے. اگلے 10-12 سال اس ملک کے لیے بہت اہم ہیں. ہمیں اس وقت ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا راستہ اپنائیں. ہمیں آج بھی ٹریڈنگ کنٹری سے نکل کے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانے کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے. یہ 400-500 ارب کا ٹیکس جو ہے, یہ میرے حساب سے پاکستان کی معیشت کو جو آج تباہ حال ہوئی ہے, اس کو مزید تباہ کر دے گی, اور زمین کے گڑھوں میں دبا دے گی. عام آدمی پہ اتنا بوجھ بڑھ جائے گا کہ آج
دیکھیں ایک عام رکشے والا ہے, جی جی یہ موٹر سائیکل رکشہ ہے, کوئی چیز ہے, آپ اس کا کم از کم کا چلان 2000 روپے کا ہو گیا, ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھیں 500 روپے 400 کچھ روپے لیٹر پیٹرول تھا, آج کم کر کے 398 روپے یا 400 روپے لیٹر پھر بھی ہوگا, ٹھیک ہے جی. 400 روپے لیٹر اس کو پیٹرول ہے, 2000 روپے اس کا چلان ہے. کیا وہ دن میں 2000 روپے اگر سیونگ کرتا ہو تو 60,000 روپے اس کی منتھلی انکم بنتی ہے. آپ کی کیا عام آدمی کے پاس 60,000 روپے منتھلی انکم, گورنمنٹ کے اعداد و شمار نہیں اس کو نہیں ہے جی, بالکل ایکسپٹ کرتے. نہیں ہے جی. تو جس شخص کے پاس 2000 روپے روز کمائی نہیں ہے, آپ نے اس پہ 2000 روپے پر چلان لگا دیا ہے. آپ دنیا کو, پاکستان کو چاہتے تو یہ ہیں کہ یہ پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں نظر آئے, ہمارے جو معیار زندگی ہیں وہ ترقی یافتہ ہوں, لیکن عام زندگی کے لیے تو اس معیار کو لانے کے لیے, اس کو وہ سہولیات دینے کے لیے تو آپ پہلے بات کریں. آپ ٹیکس لگائیں, آپ جرمانے کریں, لیکن اس کے ساتھ سہولیات کا لوگوں کو اس معیار زندگی تک تو لے کے جائیں کہ وہ جہاں یہ ٹیکسز دے سکے. آپ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان میں پیٹرول سستا ہے, تو اس وقت پاکستان کے پر کیپٹا انکم والوں کو دیکھیں اور جہاں سے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں ان کی پر کیپٹا انکم کو دیکھ لیں. میرا صاحب یہ کہتا ہے کہ جی ہماری سوچ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ٹیکس جو ہے اس کی ریشو کم ہونی چاہیے. آپ کو IMF کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ٹیکسز کو کم کریں گے تو ہم, جیسے ہم ایک بزنس کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس ٹرن اوور بیسز ہونا چاہیے, پروفٹ کم ہو, نمبر آف پیسز زیادہ سیل ہو جائے, تو اینڈ آف دی ڈے ہم لوگ مارجن زیادہ لے لیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ٹیکس کی کلیکشن کم ہو, ٹیکس کی کلیکشن زیادہ ہو, ٹیکس دینے والے زیادہ ہوں, لیکن ٹیکس کی ریشو کم ہونی چاہیے. ہمیں اپنے ریٹیلر کو ٹیکس میں لانے کی ضرورت ہے. اچھا, انڈائریکٹ ٹیکس ہم سب سے لے رہے ہیں. آپ ایک موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے والا 110 روپے 15 روپے 25 روپے لیوی کی مد میں دیتا ہے. بالکل 400 روپے میں سے 25% سے زیادہ وہ بندہ ٹیکس کی مد میں دے رہا ہے. یعنی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی ٹیکس نہیں دیتا؟ وہ جا کے بازار سے گروسری کرتا ہے, اس کے اوپر اس کو ٹیکس کی پرچی ملے گی. اب آپ پی او ایس سسٹم کے تحت کسی بھی اسٹور پہ جائیں گے, کسی بھی دکان پہ اچھی پہ جائیں گے, اس کو آپ کی پرچی کٹے گی. آپ کھانے پہ جاتے ہیں تو پلس ہوتا ہے 15% 20%. آپ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ پی او ایس سسٹم کے تحت آپ کسی بھی چیز کی خریداری کے لیے چلے جائیں, آپ کسی بھی جنرل اسٹور بڑے پہ چلے جائیں, کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ چلے جائیں, آپ کو پی او ایس کی پرچی ملے گی, آپ نے وہاں پہ بھی ٹیکس دے دیا. تو یہ ایک آدمی کتنا ٹیکس دے رہا ہے, اس کو تو کبھی کیلکولیٹ کر کے دیکھیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ اگر 50 60 32 ہزار روپیہ 35 ہزار روپیہ ملازم کی 37 ہزار روپیہ تنخواہ ہے گورنمنٹ کی کتابوں میں, ابھی وہ 40 ہزار کر دیں گے یا اس سے بھی بڑھا دیں گے. یہ بوجھ انڈسٹری پہ نہیں آئے گا جو پہلے ہی پریشر کا شکار ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو ایک چٹھی سے ایک آرڈر سے کر دیا کہ اتنی سیلری کر دیں. کیا اس سیلری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ وہ سیلری ارن کیسے کرے گا, انڈسٹری وہ سیلری لائے گی کہاں سے؟ جو پہلے ہی اپنے ملازم نکال رہی ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ کہاں سے لائیں گے؟ اچھا, یہ بڑھانا بھی ضرورت ہے کیونکہ اس غریب آدمی پہ بوجھ پڑ رہا ہے کہ اس کا پیٹرول جو تھا 200 روپے لیٹر سے 400 روپے لیٹر ہو گیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اس پہ بھی تو بوجھ پڑا ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, جن انڈسٹریز پہ یہ بوجھ پڑ رہا ہے, آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ ٹیکس کے نظام کو بہتر کریں. آپ کے جو میرے حساب سے اس وقت پاکستان کے 2 ادارے کی نالائکی ہے جو پاکستان کی عوام سارا بوجھ اٹھا رہی ہے. ایک آپ کی پالیسی ساز جو آپ کی انڈسٹری ٹریڈ اور کی پالیسیز بناتے ہیں کہ پاکستان میں کیسے انڈسٹری فلرش کرے, پاکستان میں کیسے بزنس فلرش کرے, منسٹری آف کامرس, منسٹری آف فنانس کی, یہ دونوں منسٹریز کی, اور بجٹ جو اب آ رہا ہے یہ IMF کا بجٹ ہے, تو اس میں FBR کی بہت بڑی ناکامی ہے کیونکہ وہ ریئل کاز کو کہ ہمارے پاس ٹیکس کی کلیکشن کیوں کم ہو رہی ہے وہ پریشر ڈال رہے ہیں. آپ کا بزنس والیوم کم ہو رہے ہیں. آپ کی جب 60 روپے کا ڈالر تھا, میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر دوں, آپ کا 60 روپے کا ڈالر تھا, آپ کی ایکسپورٹ 30-32 بلین ڈالر. ٹھیک, آج آپ کا 281 روپے کا ڈالر ہے, آپ کی ایکسپورٹ اتنی کی اتنی ہے, تو نمبر آف پیسز کہاں گئے؟
ہم آج تک یہی نہیں کیلکولیٹ. ہم اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ اتنی ہے. سر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ نمبر آف پیسز کتنے دے رہے تھے, آج آپ کے ڈالر کہاں چلا گیا, آپ نمبر آف پیسز پاکستانی ویلیو میں کتنے بنا رہے ہیں. کتنے بنا اس رہے چیز کو ہیں. دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک سیریس سرجری والا ایشو ہو گیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں؟ میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ مالیاتی ادارے دو ایسے مجھے تو نظر آتے ہیں جن کی لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی تک نہ کوئی ہماری انڈسٹریلائزیشن پالیسی ہے پچھلے 5 سال میں, نہ کچھ اور پراپر ہے. کہاں ہے ہماری پالیسی, کہاں ہماری ٹریڈ پالیسی, کہاں ہے ہماری انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی, کہاں ہے ہماری پرائیویٹائزیشن کی پالیسی, کہاں ہے ہماری ٹیکس کلیکشن کی پالیسی. صرف ہم ایک چیز کرتے ہیں, ہم ہدف بڑھا دیتے ہیں اپنے ٹیکس کلیکشن کا کہ جی پچھلے سال ہم نے اتنے 1000 کروڑ کا بجٹ دیا تھا, اتنے 1000 کروڑ ہم نے اکٹھا کرنا تھا اور اتنا کم ہو گیا, لیکن ہم پھر بھی اہداف بھی پورے نہیں کر آپ کی پاتے, معیشت کم ہوتی جا اہداف رہی بھی پورا نہیں کر پا رہے. جی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ بدقسمتی ہے کہ آپ کی معیشت, آپ کے گورنمنٹ کے اعداد و شمار, گورنمنٹ کے ادارے بتا رہے ہیں کہ معیشت کمزور ہو رہی ہے, پاکستان کی معیشت پیچھے جا رہی ہے, اور آپ ٹیکس کلیکشن کا ہدف بڑھا رہے ہیں. آپ ساتھ آلٹرنیٹ کچھ دیں تو صحیح کہ جس کی وجہ سے آپ ادب بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ سہولیات دی ہیں, ان سہولیات کے ساتھ یہ والا بجٹ بڑھنا چاہیے اور یہ ہمیں ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ دیتے کیا ہیں عوام کو, آپ انڈسٹریلسٹ کو, آپ کاروباری طبقے کو دے کیا رہے ہیں. دیکھیں 8 بجے دکان بند ہو جانی, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, چلیں ٹھیک ہے. آپ نے اس کے بدلے اس کو کیا, جو اس کا پیک آورز ہیں ان کو آگے شفٹ کیا ہے. پیک آور تو ابھی بھی 8 سے 9 کے کاروبار نہیں ہوتے. آپ جو بھی کماتے ہیں حکومت واپس لے لی ہے آپ سے. آپ کے بجلی کا ٹیرف کتنا اوپر چلا گیا ہے, آپ کا اس وقت آپ کسی چیز میں کمپیٹیبل رہے ہی نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ایف بی آر بھی ناکام ہو گیا, آپ کا سیکریٹریٹ بھی ناکام ہو گیا, آپ کی پالیسیز بھی ناکام ہو گئی, تو یہ بتائیے کہ آنے والے بجٹ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات آنے والا بجٹ جو ہے کیونکہ وہ ادارے میری تو نظر ناکام میں ہو ایک چکے ہیں. ناکام بجٹ ہے جیسے پچھلے بجٹس رہے ہیں. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جب آپ کا بجٹ جس میں 500 ارب کے 450 ارب کے نئے ٹیکسز ہی ہوں گے تو وہ صرف ٹیکسوں کا بجٹ ہوگا, اس پہ آپ کو کہیں کوئی ریلیف نہیں نظر آ رہا. آپ کو مجھے جب آپ 450 ارب لگا کے آپ نے آئی ایم ایف کا پیسہ دینا ہے, آپ لیوی لگا کے آئی ایم ایف کا پیسہ دے رہے ہیں. اچھا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ جتنی کلیکشنز ہوتی ہیں, جتنی لیوی اور یہ سارا کچھ ہوا ہے, کیا ہمارے قرضے اتنا ٹیکس کلیکشن جو بڑھائی لیوی کے ذریعے اتنا پیسہ عوام کی جیبوں سے نکلا ہے, کیا اس کا خرچ کہاں ہوا, وہ کون سے مد میں ہمارا قرضہ اتر گیا, کون سی مد میں وہ خرچ ہوا ہے. اتنا ہی بتا دیں گورنمنٹ کے ادارے عوام کو کہ آپ کا یہ جو پیسہ تھا, ہم نے یہ اتنا پیسہ آپ سے اکٹھا کیا ہے, یہ ہم نے یہاں سے اکٹھا کر کے اٹھا کے آئی ایم ایف کا یہ قرضہ واپس کر دیا. آج ہمیں یہ قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے پچھلا سود اتنا دے دیا ہے کہ اب ہم اگلا سود کے لیے قرضہ نہیں لینا پڑے گا. دیکھیں اس وقت پاکستان میں بڑی شدید قسم کی جو ہے نا وہ دباؤ ہے معیشت پہ, کاروبار پہ, لوگوں پہ. ذہنی طور پہ لوگ پریشان ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کی کون سی ایسی انڈسٹری ہے جو فلرش ہو رہی ہے, کون سا ایسا ادارہ ہے کاروبار کا جو ترقی یافتہ ترقی کر رہا ہے. ایکسپورٹ آپ کی بڑھ نہیں رہی. آپ نے 2 سیگمنٹ پکڑے ہوئے ہیں. آپ نے آج تک پاکستان پچھلے 75 سال میں ٹیکسٹائل کے ساتھ کوئی بھی ایک دوسرا سیگمنٹ کھڑا ہی نہیں کر سکا, کوئی دوسری ایسی انڈسٹری نہیں کھڑی کر سکے ہم لوگ جس کو ہم کہیں کہ ہماری قابل ذکر ایکسپورٹ کا حصہ ہے. سیالکوٹ میں آپ کے جو ہیں چیزیں, وہ سیالکوٹ والوں کی اپنی R&D, اپنی محنت, اپنے ان کے لنکس پہ 4-5 بڑی انڈسٹریز, 6 انڈسٹریز ہیں وہ چلا رہی ہیں, باقی چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ, وہ بڑوں کے زیر اثر چل رہے ہیں. آج بھی پاکستان میں میں آپ کو کہتا ہوں, میں اداروں کو بھی kehta ہوں کہ کوئی شخص یہ بتائے کہ ٹیکسٹائل کے ساتھ پیرلل ہم نے کون سی ایسی انڈسٹری تھی. آپ کی ٹیکسٹائل کی کپاس, آپ نے چینی کے چکر میں گنا اتنا لگا دیا کہ آپ کی کپاس کے لیے آج آپ کو یان امپورٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل کہہ رہی ہیں. آپ نے کپاس کی فصل کو تباہ کر کے رکھ دیا اپنے ملک میں سے. پچھلے سال جو ہمارے کسان کا حال ہوا ہے کہ لوگوں نے بھینسوں کو چارے کی جگہ آلو ڈالا کیونکہ آلو مفت تھا. آپ کے کنٹری کے سراؤنڈز میں حالات کیسے ہیں, آپ کی ایران کی طرف جنگ لگی ہوئی ہے, آپ کے افغانستان کی طرف جنگ ہے, آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹریڈ بند ہے. پاکستان تو ایک طرح سے وہ بارڈر لاکڈ کنٹری ہو گیا.
آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے ہمسایہ 3 اطراف ایسے ہیں جہاں پہ آپ کی ٹریڈ بالکل بند ہوئی ہوئی ہے. ایران کے ساتھ اس وقت آپ کی اس کی جنگ کی وجہ سے وہاں پہ چاول آپ کا اچھا جا رہا ہے اور 1-2 چیزیں جا رہی ہیں جو وہاں پہ ضروریات زندگی ہیں, لیکن ایکچولی تو وہ ٹریڈ نہیں گن سکتے آپ اس کو. نہیں گن سکتے جی. ایل پی جی آپ کا اس وقت شدید بحران کا. اب دیکھیں یہ ایک اور سکینڈل نکلا ہے, اس پہ کوئی بندہ جواب دے نہیں دے رہا ہے کہ جیسے ہم بجلی میں پیسہ دے رہے تھے کہ ہم ان کے اوپر اوور کیپیسٹی کی جو مد میں پیمنٹس دیتے ہیں, اسی طرح ایل پی جی سٹوریج ٹینکس کو بھی ہم نے دینا ہے کہ اگر خالی بھی ہیں تو ہم نے ان کو کرایہ دینا ہے. ایسا کون سا دنیا کا دستور ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ میں بھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں ان کا جو یہ پنجاب ہے وہاں کے چیف منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے بجلی فری کی ہے, بجلی فری کر دی. جی بجلی فری کی ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتانے لگا. 2 روپے 54 پیسے میں انہوں نے سولر بنانے والی کمپنی سے پر یونٹ بجلی لی ہے. سولر پلانٹ لگوایا, یعنی کہ وہ سولر پینلز لگے ہیں, وہاں سے بجلی بنے گی. جس کمپنی نے لگائے ہیں وہ ان کو 2 روپے 54 پیسے میں. وہ خود بتا رہے تھے کہ جی 2 روپے 57 پیسے 2 روپے 65 پیسے مانگے گئے تھے, 2 روپے 57 پیسے پہ ریٹ لاک ہوا تو میں نے پرسنلی طور پہ انوالو ہو کے 2 روپے 54 پیسے کی کرا لی. 3,500 ارب کروڑ روپے کا ان کو 350 کروڑ کی کچھ اس طرح کی فگر تھی, میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں ہے. اس کا انہوں نے کہا جی بینیفٹ ہوگا. انہوں نے کہا میں اس رقم سے اپنے تمام جو بجلی کے ہماری سپلائی لائنز ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کروں گا. اس نے جو سیونگ کی ہے, دیکھیں میں جو بات پہلے کہہ رہا تھا, اس نے کہا 2 روپے 57 پیسے پر یونٹ میں لے رہا تھا. جی جی ہمارے ادارے نے ان سے طے کر لیا, میں نے خود انوالو ہو کے 2 روپے 54 پیسے کر دی. مجھے جو 3,000 کروڑ یا جو بھی رقم اس کی سیونگ ہوئی, اس کا اس کے ساتھ یوٹیلائزیشن بھی بتائی ہے کہ اس کی عوام کو کیا سہولت ملے گی. ٹھیک. ہم تو آج تک یہی دیکھتے آ رہے, وہاں تو کیپیسٹی بلڈنگ کا کوئی نام ہم نے نہیں سنا. بالکل نہیں جی. وہاں پہ بلا تفریق 200 یونٹ سے اوپر بجلی کا بل آئے گا. وہ امیر ہے غریب ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ آپ میں کہتا ہوں ان کو 3 سے بھی ضرب دے دیں ہمارے ڈالر کے ریٹ سے. اب وہاں 92 روپے کچھ پیسے کا ڈالر ہو گیا, ابھی 3 گنا سے ہم کم ہو گئے, 2.5 گنا پہ آ گئے, لیکن 3 سے بھی ضرب دے دیں اور 2.5 روپے کا یونٹ لگا کے 7.5 روپے پاکستانی بنتے ہیں, تو کیا ہم 70 روپے کا یونٹ لے رہے ہیں گورنمنٹ؟ 7.5 اور 70 کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ 50 روپے کا 7.5 کا, 15 روپے کا بھی اور 7.5 روپے کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. نہیں بنتا, نہیں آپ میری بنتا بات سنیں. جی, میں فالو کر رہا ہوں. نہیں بنتا سر ہم لوگ کر کیا رہے ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہیں, ہماری پالیسیز کیا ہیں؟ میں تو ابھی آپ بجٹ کے بعد پالیسیز پہ بھی ایک جب بجٹ آ جائے گا تو ابھی تو ہم جی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. یہ ساری چیزیں ہیں, میں اس پہ انشاءاللہ بھی اس آپ پہ سے پورا بات کروں پروگرام گا. کریں گے. لیکن اس وقت ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی بجائے ٹیکس کو جو نیٹ ہے اس کو بڑھانے کی بات کرنی چاہیے. اس وقت مضبوط بنیادوں پہ انڈسٹری کو ریلیف دینے کی, انڈسٹری کو سٹرونگ کرنے کی, پاکستان میں کاروباری مواقع, ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کرنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹیکس خود بخود بڑھ جائے گا جب انڈسٹری چلے گی, جب لوگوں کی معیشت کا پہیہ چلے گا, ٹیکس خود بخود آئے گا. آپ چھوٹے لیول پہ لوگوں کو انوالو کریں, لوگوں کو سیمینارز کرائیں, ان کو بلائیں, آپ ان کو یہ ایف بی آر کا ڈنڈا جو ہے بدماشی اس سے ہٹا کے نکالیں, ان کو بتائیں کہ آپ فکس ٹیکس پہ لے کے جائیں لوگوں کو. آپ چھوٹے دکاندار کو ایک مناسب قیمت کا اس کے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ اپنا نمبر دیں. ٹھیک ہے, وہ اس پہ جمع کرائے ٹیکس. 1 روپیہ کرے, 10 روپے کرے, 100 روپے کرے, جو بھی آپ ایک بزنس فکس کر لیں, فکس کر لیں بجلی کی یونٹس کے حساب سے. ٹھیک ہے جی, آپ اس پہ فکس کر کے اس کے اوپر اس کو لگا دے کہ اتنے پیسے تم نے جمع کرانے. وہ جمع کرائے, اس کی رسید جو ہے ایک آسان سا پورٹل بنائے, وہ اپنے کاروبار کے نام سے اس پہ وہ جمع کرا کے وہ رسید جو ہے وہ آپ کو بھیج دے, اپنی دکان پہ چسپا کر لے. ہر سال اگر اس کا بجلی کا بل بڑھتا ہے تو آپ کا ٹیکس بھی بڑھ جائے گا. آپ 3 سال تک اس طرح چلائیں, پھر اس کے ساتھ ایک مناسب ریشو سے بڑھا دیں. آپ کا عام ریٹیلر, آپ لوگوں کو سہولت دیں, بدماشی نہ دیں. آپ جو گریبان پکڑتے ہیں جا کے, اب پیرا فورسز ہیں, یہ دوسری جو فورسز ہیں, یہ ایک اچھا قدم ہے, لیکن ان کا طریقہ کار اچھا نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ چیز ضرور کہیں, لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے نام کے ساتھ اگر لگے کہ جی میں نے اتنے کروڑ کا ٹیکس دے دیا ہے, آپ کے نام کے ساتھ لگے آپ نے اتنے ہزار کا, یہ آپ کے لیے باعث عزت ہے کہ باعث شرم ہے؟ ٹھیک ہے,
یہ کاروباری آدمی ہو بشک تنخواہ دار ہو, اس کے لیے باعث عزت ہے کہ میں نے اتنا ٹیکس دیا ہے, میرا اتنا کاروبار ہے. لیکن جب آپ اس کا گریبان پکڑتے ہیں, جب آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں, جب آپ اس کو چور کہتے ہیں, جب آپ اس کو چور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں. وہ پھر ضد میں کہتا ہے کہ میں نہیں دینا, کر لو جو کرنا ہے, ایسے بھی اکٹھے ہو جانے ہیں. آپ یہ چیزیں لوگوں کو محبت سے, آپ کو اس وقت تھوڑا نیچے جھک کے اپنے کام میں لوگوں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پاکستانی عوام عام دکاندار ہے جو بے شک 30,000 روپے 40,000 روپے مہینے کی سیل اپنے روز کی سیل کرنے والا ہے, وہ 50,000 کی کرے 5 لاکھ کی کرے, وہ بھی اتنا ہی محب وطن ہے جتنا کوئی بڑے سے بڑا افسر, بڑے سے بڑا سیاستدان, انڈسٹریلسٹ, بڑے سے بڑا آفیسر ہوگا. لیکن اس کو عزت دینے کی ضرورت ہے. اس کی دکان پہ جا کے اس کے تھڑے توڑنے کی, اس کے گریبان پکڑنے کی, اس کو جا کے دھمکیاں دینے سے نہیں ہوگا. آپ اس کو عزت دیں, آپ اس کو بٹھائیں, اس کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ تھوڑی سی اماؤنٹ ہے یار, تیرے لیے قابل فخر ہے, تیری دکان پہ ایک شخص کی دکان پہ لگا ہوگا کہ اس لیے اتنا پیسہ ٹیکس دیا ہے. وہ سال کا آپ مہینے کا کسی سے 1,000 روپے لیں گے, سال کا 12,000 روپے بن جائے گا. کیا آپ کا چائے کا کھوکھیلا 1,000 روپے مہینہ نہیں آپ کو جمع کرا سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے, کروا سکتے ہیں. 12,000 روپے آ گیا. آپ صرف لاہور شہر میں 10,000 دکاندار آپ لگا لیں, لاہور شہر سے کتنی انکم ہوگی آپ کو؟ یہ میں 10,000 صرف کہہ رہا ہوں, یہ تو معمولی سی بات, معمولی ہے, ایک مثال دی آپ نے. ہاں, یہ 10 لاکھ لوگ ہوں گے یہاں پہ دکاندار, کریانے والے. یہ اصل میں دماغ کو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کو احساس بھی دینا پڑے گا کہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. لوگوں کا اس وقت ذہن بن چکا ہے کہ یار گورنمنٹ نے جب بھی بجٹ دینا ہے, جب بھی بات ہونی ہے, آپ نے بات شروع کیا ہے IMF کا بجٹ, ٹیکسوں کا بجٹ, لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ یہ بجٹ آ رہا ہے, یہ ہمیں مارے گا ہی, ہم مریں گے ہی. ٹھیک ہے جی. پروگرام کے آخر میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ معیشت چلانے کے لیے انڈسٹری یا تاجر یا صنعت کار کا بڑا رول ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ کئی سالوں سے جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ آپ لوگ ہیں, حکومت کبھی بھی آپ کے اعتماد میں نہیں لیتی, آپ کی تجاویز ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے؟ دیکھیے, اس کا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حکومت کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے, اس نے وہ کرنا ہے. آپ نے اپنی بات کے شروع میں کہہ دیا IMF کا بجٹ ہے. اب میں یا کوئی بھی شخص, میں اپنے فیکٹری چلانے کے لیے کسی سے مشورے لینے شروع کر دوں گا, میں اپنی انڈسٹری, اپنی دکان, اپنا کاروبار چلانے کے لیے جب میں کسی سے پیسے دینے ہوں گے, میں اس کا پابند ہو جاؤں گا, اس کی بات سنوں گا, اسی کی طرف چلنا پڑے گا, میری مجبوری ہو جائے گی. تو پھر میں اپنے ہر طرح سے لوگوں کو نچوڑنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ سے پہلے گزارش کیا ہے کہ اس وقت لوگوں کا ذہن ہی بن گیا ہوا ہے کہ ہمیں بوجھ پڑنا ہی پڑنا ہے. یہ جو ہم نے آج, آپ مجھے یہ بتائیے, کیا یہ وفاقی کابینہ کے تنخواہیں چھوڑ دینے سے ملک کو کوئی فرق پڑے گا؟ کیا وزراء جو ہیں وہ اپنا پیٹرول کم کر دیں گے تو فرق پڑے گا؟ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی مثال ہے. ہمیں بڑے پیمانے پہ عام عوام کو, عام لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا, پاکستان کی 26 کروڑ عوام کو یہ بتانا پڑے گا, ریئلائز کرانا پڑے گا کہ ہم زیادہ سیکریفائزر ہیں. وہ لوگ دیکھیں, انڈسٹری کا پہیہ بھی تبھی چلتا ہے جب نیچے والا شخص پیسہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ پاکستان میں ایک چھوٹا سا, میں آپ کو ڈائمینشنز بتاتا ہوں بزنس کی طرف سمجھے. پاکستان میں مئی کے مہینے میں آپ کی گندم کی فصل آتی ہے. ادھر تھوڑا سا ڈائنامک سمجھیے گا. جب آپ کی مکئی, یہ اس کی گندم کی فصل آتی ہے نا, تو آپ دیکھیے گا ساؤتھ پنجاب میں اور نیچے والے یہ سارے سرگودا بیلٹ اور یہ جتنی بیلٹ ہے نا, یہاں پہ لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, کام بھی اچھے ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, کیونکہ فصل آتی ہے, کاروبار کا پہیہ چل جاتا ہے, لوگوں کے پاس پیسہ ہے, بلکہ پورے فصل کے اوپر ان کی زندگی ڈپینڈنٹ ہے. اچھا, اس کے بعد جب گنے کی فصل آتی ہے تو آپ کا لوور سندھ, انٹیریئر والا, یہ والا سارا علاقہ, میں اب کپاس کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ اب کپاس نہ ہونے کے برابر رہے گی. گنے کی فصل آتی ہے, یہ والا سارا علاقہ اس وقت آپ کا گرو کرتا. ایک علاقہ آپ کا گندم کی فصل پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایک علاقہ آپ کا گنے کی. اچھا, اسی طرح KPK میں چلے جائیں آپ. KPK میں جب سخت سردی ہوتی ہے نا, آپ کا کاروبار, ہر طرح کا کاروبار زندگی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ پہاڑی علاقے بہت سارے اوپر کی طرف آپ چلے جائیں تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے, لوگوں کا کاروبار زندگی ہزارہ کی طرف اور اوپر سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اچھا, گرمیاں آتی ہیں, یہ لوگوں کی طرف
کاروباری زندگی سلو ہو جاتا ہے. لوور پنجاب سندھ کے انٹیریئرز میں شدید گرمی کا شکار ہوتے ہیں, وہاں پہ موسم معتدل گرمی ان کے لیے زندہ ہو جاتی ہے, آپ کا کاروبار چل پڑتا ہے. یہ ایک سرکل قدرت نے پاکستان کو اتنا خوبصورت دیا ہوا ہے کہ یہ بدلتے موسموں کے ساتھ بھی ہمارے کاروبار کا تعلق ہے. ہم کیا ان چیزوں کو کیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اوپر بدلتے موسم کے ساتھ سیاحت کر سکتے ہیں؟ پاکستان دنیا کے شاید ان چند ملکوں میں شامل ہے جس میں آپ 3 گھنٹے میں ایک چلچلاتی دھوپ ریم یار خان کی اور ان گرم علاقوں سے اٹھیں, جہاز میں بیٹھیں اور سکردو اتر جائیں, اور جہاں آپ کو سخت سردی ہوگی, 0 ٹیمپریچر ہوگا, اس کے آگے کے علاقوں میں گھومیں. گلگت ہنزا چترال ہمارے خوبصورت ترین علاقے ہیں, وہاں پہ چلے جائیں. کیا ہم ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں؟ 0. آپ کے ملک میں بہترین مواقع موجود ہیں, منرلز کے مواقع موجود ہیں. ہماری ساری پالیسیز, ہماری ایک پالیسی اگلے سال تک نہیں چل پاتی. بدقسمتی ہے, چند ماہ کے بعد نئی پالیسی ہم نے خود بناتے ہیں, ہر خود ہی اس چند کو ماہ تباہ کے کر دیتے ہیں. آپ نے انڈسٹریل فری زونز بنائے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو پراپرٹی اسٹیٹس بنا دیا. آج آپ انڈسٹری لگانے جاتے ہیں, زمین کی قیمت سب سے زیادہ ہو گئی ہے. 5-5, 7-7 کروڑ روپے میں ایکڑ ہو گیا, 12-12 کروڑ روپے میں ایکڑ ہو گیا. بھائی فیکٹری لگانے کے لیے 10 ایکڑ جگہ لینی ہے تو 1 ارب روپے کی تو آپ کو جگہ ہی چاہیے. اس کے اوپر آپ کی لینڈ ہے, اس کے اوپر لینڈ کے اوپر آپ کی بلڈنگ ہے, پھر اس میں آپ کی ورکنگ کیپٹل ہے, مشینری کاسٹ ہے. چائنا کی وجہ سے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں کہ آپ کی مشینری اکوپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی. یہ بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے. اور وہاں سے آپ مشینری امپورٹ کریں, یورپ کے ملکوں کے لیے آپ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کو اسٹڈی کرائیں, لوگوں کے ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بنائے. اور میں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھلے لمبے چوڑے انتظامات کریں. آپ کے پاس سب سے پہلے ضرورت یہ ہے آپ ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ لوکل انڈسٹری میں دیکھیں. آپ کی یہاں کون کون سی چیزیں, گورنمنٹ کے پاس سارے ڈیٹا موجود ہیں. آپ کبھی کہیں گے تو میں اس پہ بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام کروں گا کہ کون کون سی انڈسٹری ہے, کون کون سا سیگمنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان کی ضرورت سے زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے اور غیر ضروری امپورٹ ہے. آپ کی جتنی ایسی بسکٹ کی انڈسٹری اور بہت بے شمار ایسی روزمرہ کی ضروریات زندگی کی انڈسٹری ہیں جو آپ کی امپورٹ ہو رہی ہیں, آپ ان کے لیے لوکل انڈسٹری کی طرف ڈیولپمنٹ کروا لیں, لوکل برانڈ چھوٹے چھوٹے ڈیولپ کروائیں. کاٹیج انڈسٹری, ایس ایم ایز کو پروموٹ کریں, کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کریں. آپ دیکھیں پاکستان میں آپ نے کوئی انٹرپرینورشپ پہ ادارہ دیکھا ہے؟ کوئی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ادارہ ہے کہ یار آپ نوکری, آپ ابھی بھی یونیورسٹی کالج میں چلے جائیں, جا کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے, ہزاروں اسٹوڈنٹس ہر سال فارغ ہو رہے ہیں, نوکریاں آگے ہیں نہیں. کوئی ان کو چھوٹی چھوٹی موٹیویشنز, کوئی چھوٹے لونز, کوئی ایسی چیزوں کے لیے آپ ان کو کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسا, یونیورسٹیز کو چاہیے یہ شروع کر دیں انٹرپرینورشپ پہ کام کریں. وہ ضروری ہے. وہ ایک ایسا سبجیکٹ, ایک ایسا کام اس میں کریں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے, اور بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں پھر وقت کے ساتھ. پاکستان کو اس وقت ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. شارٹ ٹرم جو ہے وہ ہم نے بہت سرجریز اپنی کر کے دیکھ لی ہیں, ہم نے پٹیاں بہت کی ہیں. اس وقت وہ سمجھیں کہ جو پاکستان کو آئی ایم ایف کا ایک کینسر ہے, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک آپریشن کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ضروریات زندگی جو ہیں, ہمیں دنیا کے پرتعیش چیزیں جو ہیں ان کو پاکستان پہ بند کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج ایک بھیڑ چال میں چلے ہوئے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس اس وقت ہم نے اندھا دھند گاڑیوں کی آپشن, ای وی آ گئی, یہ گاڑی, وہ گاڑی, یہ گاڑی. چائنا کی ترقی کرنے کے پیچھے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کتنا عرصہ تک, ارلی 2000 تک دنیا کے ساتھ اپنی کوئی بھی پرتعیش زندگی کو دیکھا ہی نہیں تھا ان کے لوگوں نے. لیکن جب انہوں نے پرتعیش زندگی میں دیکھا تو آج ان جیسے امیر دنیا میں, وہاں بلینرز اور ملینرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. وہاں ارب پتی کھرب پتی کی وقت ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ لائن میں بے شمار لوگ کھڑے ہیں. اسی طرح آپ انڈیا کو دیکھیں, انہوں نے ایک دور تک امبیسڈر گاڑی سے آگے گاڑی کا تصور بھی نہیں رکھا تھا. 2014 کے بعد یہ جب مودی کی گورنمنٹ آئی ہے اور ان کا انڈسٹریل ریولوشن, یہ منموہن سنگھ کے دور میں ایکچوئل شروع ہوا تھا یہ سارا کچھ. منموہن سنگھ کے دور سے آگے آپ اگر دیکھ لیں
تو انہوں نے آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنے ملک میں ہر چیز بنائی انہوں نے دروازے کھول دیے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں لے آؤ پیسہ ڈالر باہر جا رہا ہے, پرواہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی دے گی نہیں. کیونکہ ضروری ہے میرے پاس اگر تھوڑی پرانی گاڑی میں پرانے ماڈل کی 10 سال چلا لوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے اس کوئی حرج نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص یہاں پہ, اور اس کو اتنا مہنگا کر دینا چاہیے نئی گاڑی کو کہ بندہ, میں کہتا ہوں جو آج گاڑی 5 کروڑ کی ہے یہ 50 کروڑ کی ہونی چاہیے. جو 10 کروڑ کی باہر سے امپورٹ کر کے پڑتی ہے وہ 100 کروڑ کی پڑنی چاہیے. لوکل گاڑی آپ کی جو بھی ہے وہ چلائی جانی چاہیے. کیا پرابلم کیا ہے اس میں, وہ کیا چلتی نہیں ہے, وہ صرف دکھاوے کے لیے ضرورت ہے. ہمیں ملک کے لیے اس وقت جہاں گورنمنٹ سے توقعات ہیں وہاں ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ خود بھی اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہمیں بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو دیکھ کے عوام قربانی دے گی. شیخ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.